تو جہاں سے میں نے کٹ کیا وہاں پہ ابو دعا دے رہے تھے. ویسے تو ابو بہت ساری دعائیں کرتے ہیں لیکن یہ دعا ابو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اے نیو ولاگ. بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بچوں سے ملوا دیں، تو میں آج کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بچوں سے بھی ملوا دوں، ابو سے بھی ملوا دوں، بھائی سے بھی کوشش کروں گا کہ ملوا دوں، مظہر سے. تو جو آنا چاہیں گے ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ان سب سے ملوا دوں. سو گائز، آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بچوں سے ملنا ہے، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بچوں سے ملوا دوں. میرے ساتھ مصطفیٰ ہے، میرے ساتھ واسع ہے. جی ہیلو السلام علیکم. آپ کو ویسے کس نے کہا تھا کہ امی کو گفٹ دینا ہے؟ دادا ابو نے، تایا کے دوست نے. تایا کے دوست نے. ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ تایا کے دوست میرے جو بڑے بھائی ہیں جو ملیشیا میں ہوتے ہیں ان کے فرینڈ ہیں، انہوں نے ان کو بولا تھا سب سے پہلے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی. تو پھر آپ نے کیا کیا پڑھا امی کے لیے، کیا کیا گفٹ دیا؟ الحمدللہ روز پڑھتا ہوں اچھا. امی کے لیے. ہوں. الحمدللہ کلو ایک دفعہ الحمدللہ اور 3 دفعہ کلو اللہ احد روز. اچھا. ہاں جی، جتنی دفعہ پڑھ سکتا ہوں اتنی دفعہ پڑھ لیتا ہوں. تو دادا ابو نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھیں اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ اسے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. اور آپ نے واسطے آپ پڑھتے ہو امی کے لیے؟ جی. تو آپ نے کیا کیا پڑھا؟ سورہ فلق پڑھتا ہوں اور الحمدللہ پڑھتا ہوں اور قل هو اللہ احد. روز پڑھتے ہو آپ یا جب یاد آتا ہے؟ روز ہی پڑھتا ہوں. ابھی ہم لوگ جمعہ پڑھ کے آئے ہیں تو وہاں پہ بھی ماشاءاللہ بچوں نے دعائیں وغیرہ کی ہیں امی کے لیے. اچھا، دوسرا ایک اور چیز کہ ابھی آپ کو پاکٹ منی ملی ہے نا؟ جی. پاکٹ منی سے آپ نے جتنا بھی ہے کسی کو ٹافیز، آپ دیکھو کوئی غریب ہے یا کوئی بچہ وغیرہ ہے یا کوئی غریب نظر آتا ہے نا، آپ نے اپنی پاکٹ منی سے کچھ شیئر ان کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹافیز لا دیں یا کوئی 10 روپیز دے دیے، 20 روپیز دے دیے، اس طرح کر کے اپنی پاکٹ منی سے آپ لوگوں نے ضرور شیئر نکالنا ہے. اچھا. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ بھی امی کے لیے آپ نے کرنا ہے اور اپنے لیے بھی کرنا ہے. یہ صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گفٹ پہنچے گا امی کو، آپ دیکھنا. صحیح ہے؟ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، ہے نا؟ جی. بتائی تھی نا؟ جی. تو یہ کریں گے آپ لوگ؟ جی. پاکٹ منی تو ویسے میرے خیال میں مل گئی آپ لوگوں کو، کل ملی ابھی، ہے نا؟ جی. اور آپ کو تو مصطفیٰ 22 نومبر کو تو آپ کی برتھ ڈے بھی آ رہی ہے اور دادا ابو نے آپ کو برتھ ڈے کا گفٹ بھی دے دیا ہے نا؟ جی. دادا ابو نے اس کو پیسے دیے ہیں برتھ ڈے کا گفٹ. تو آپ کے پاس تو زیادہ پیسے ہیں، دونوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں. رافع بھائی کے پاس اس ٹائم کم ہے، اس کے پاس صرف ایک ہی نوٹ ہے. تو رافع کو میں نے پکڑ لیا، اکیڈمی کے لیے تیار ہو گیا رافع. واسع اس ٹائم تیار نہیں ہوا تھا، ابھی واسع تیار ہو رہا ہے، ان کا کرکٹ کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ لوگ اب کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کو رافع سے بھی ملوا دیتا ہوں. جی. تو رافع امی کو آپ گفٹ وغیرہ دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں امی کے لیے؟ جی. تو کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں آپ نے؟ سورہ یاسین، سورہ اخلاص، سورہ رحمان سورہ رحمان بھی اور پڑھی ہے؟ سورہ فاتحہ. ماشاء اللہ. جی، امی کے فون پہ انسٹال ہوئی ہوئی ہیں نا وہ ساری. اچھا، وہاں سے پڑھی آپ نے، چلو صحیح ہے، ویری گڈ. اور ایک اور چیز میں نے جو ان کو بتائی ہے بچوں کو، پہلے بھی بتائی تھی، آپ کو جو پاکٹ منی ملی ہے نا اس جی، میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، امی کے لیے بھی اپنے لیے میں بھی. تو کرتا ہوں ہر مہینے. ویری نائس یار، مجھے بتاتے نہیں ہو آپ. جب بتانے والی چیز نہیں ہوتی. کیا بات ہے، مجھے نہیں بتاتا. کرتے ہو؟ جی جی، باہر کوئی مل جائے اکیڈمی کے میں دے دیتا ہوں. ویری نائس، ویری گڈ. تو رافع جو ہے وہ صدقہ بھی کرتا رہتا ہے. ان دونوں کو میں نے سمجھایا، وہ نہیں کرتے تھے، لیکن رافع کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اس نے مجھے بتایا نہیں. میں تو سمجھتا ہوں ہر بات شیئر کرتا ہے، لیکن نہیں صدقے والی بات شیئر نہیں کی اس نے. ہیں نہیں تو کیوں نہیں شیئر کرتے صدقے والی بات؟ نہیں کر، بس دل نہیں چاہتا کرنے کا. گڈ بوائے، ویری نائس. یہ لوگ نکل رہے ہیں بس 10 منٹ میں، تو باقی یہ کہ یہ ان کو پک کرنے میں جاؤں گا، چھوڑنے ان کو نہیں جاؤں میں گا. گاڑی میں چلاؤں گا. نہیں، گاڑی نہیں چلا رہا، یہ جا رہا ہے اس پہ. وہ ایک ایپ ہے کریم اوبر کی طرح کی، اس پہ یہ لوگ جا رہے ہیں. واپسی پہ میں ان کو پک کر لوں گا. مظہر کچن میں کام کر رہا تھا تو میں نے کہا مظہر سے بات کر لیتے ہیں. تو مظہر کو کچن میں سے لے کے آئے ہوں، میں نے کہا باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو مظہر میرے ساتھ ہے. تو مظہر ہی بات کرے گا، میں تو اتنی نہیں، میں تو پچھلے 2-3 دنوں سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو مظہر یار بتاؤ، امی کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ امی جب تم آئے تھے، چھوٹے سے تھے تم، تو
कैसा अम्मी के साथ तुम्हारा ताल्लुक था? अम्मी मेरी जो थी वो माँ बन के उन्होंने पाला मुझे भी, और बहुत अच्छा मेरा और अम्मी का वक्त गुजरा था, बहुत अच्छा, बच्चों की तरह समझती थी। सही। और अब पता चलता है कि हमें छोड़ के चली गई, जैसे अब पता चला कि मेरी माँ चली गई। हाँ जी। तो मदर, कोई परेशानी अब कोई तुम्हें हमारी तरफ से, या कोई मतलब अम्मी की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, तो कोई हमारी तरफ से कोई परेशानी वगैरह कुछ? नहीं नहीं, परेशानी कोई नहीं है, बस अम्मी को ही मिस कर रहे हैं। बस अम्मी की बस जो है ना वही होती है कमी, जो वो महसूस होती है, लेकिन आपकी तरफ से कोई नहीं है। नहीं, फिर भी सब होता है। प्यार करते हैं, अब्बू भी प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं, भाई सारे प्यार करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। मज़र, और कोई अम्मी की कोई कोई ख़ास कोई बात जो तुम्हें बहुत, जिसको तुम मिस करते हो, अम्मी की कोई ऐसी बात जिसको तुम मिस करते हो कोई? अम्मी की सारी बातें बिल्कुल ख़ास थी, और हर बात को ही मिस करते हैं। बस आखिरी बार उन्होंने यही कहा था कि दुआ कर रही हूँ कि जन्नतुल फिरदौस में मेरे साथ हो तू, बेटा मेरा। ये अम्मी ने कब कहा जी, था? आखिरी बार तकरीबन 2 दिन पहले। 2 दिन पहले, यानी 24 तारीख को, जी कि तुम मेरे साथ जन्नतुल फिरदौस जी। में हो। तो अम्मी ने, अब ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि अम्मी ने इस तरह मदर को कहा है कि मेरे साथ तुम जन्नतुल फिरदौस में हो। मैं दुआ करती हूँ बिल्कुल आपके लिए। बस फिर इंशाल्लाह अम्मी तो बहुत अच्छी जगह पे हैं। जी इंशाल्लाह बिल्कुल हम सब के लिए जो अम्मी दुआ करके गई हैं, इंशाल्लाह वो कबूल होंगी। कबूल होगी हाँ। इंशाअल्लाह। तो गैज़, बच्चों से आपको मैंने मिलवाया, मैंने आपको मज़र से भी मिलवा दिया, और मेरे सबसे बड़े भाई हैं अवैस, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे थे, तो मैंने उनको फ़ोर्स नहीं किया। तो अब्बू से मैंने पूछ लिया था कि मैंने अब्बू से पूछ लिया था, अब्बू आप कंफर्टेबल हैं? क्योंकि कभी इंसान नहीं कंफर्टेबल होता, बात करना नहीं चाह रहा होता। तो अब्बू ने कहा नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको अब्बू से मिलवा देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत कह रहे थे कि बच्चों से मिलवा दें, अब्बू से मिलवा दें। तो बस अब्बू मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो अबू, लोग बेसिकली समझते हैं कि आपके अम्मी के साथ कोई 35-36 ईयर्स आपके गुजरे हैं। तो इसमें हाँ नहीं बेटे, 35-36 नहीं, अराउंड 50 ईयर्स। हमारी शादी हुई थी फरवरी 1972, तो अराउंड 50 ईयर्स हम इकट्ठे रहे। तो देख लें कि तकरीबन 50 ईयर्स, सिल्वर उसको कहते हैं ना, या गोल्डन जुबली कहते हैं 50 को। इस इसी तरह ही है। 50 साल एक बहुत 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 बड़ा अरसा होता है। मेरी तो वालदा थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारा जो दुख है वो छोटा है, अब्बू का ज़्यादा होगा। तो अब्बू, अम्मी के बारे में कुछ बताएं, आपका कैसा ये ऑलमोस्ट 50 ईयर्स अम्मी के साथ आपके, मतलब लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगी इतनी होती है 50 ईयर्स। तो कैसा आपका टाइम गुजरा? अम्मी कैसी थी? आप हस्बैंड एज अ वाइफ, हमारे लिए, हमारी तो माँ थी ना, तो हमारे लिए तो वो जन्नत थी, हमारी जन्नत थी। तो देखिए जी, आपके लिए एज अ वाइफ वो कैसी थी? क्या क्वालिटीज़ थी उनके अंदर? देखिए जी, बात यह है कि अगर किसी अच्छे इंसान के साथ आप ट्रेन में सफ़र करते हैं चंद घंटे के लिए, या हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं चंद घंटे के लिए, तो उसको सारी उम्र आप नहीं भूल सकते। तो ये तो 50 साल का हमारा सफ़र था, और बेहतरीन सफ़र था। मुझे उन्होंने कभी किसी किस्म का शिकवा करने का मौका नहीं दिया। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते थे, उनका बड़ा एहतराम करती थी, उनका हर तरह का, हर लिहाज से उनका ख्याल करती थी। तो इससे मेरे दिल में उनकी और ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ गई थी। तो इतनी सलीका शार खातून, और हम जिन फैमिली से भी हमारा मेल जोल होता था, तो वो उनके गर्विदा हो जाते थे, और उनके बच्चियों तक ये कहते थे कि हमारे आइडियल आंटी तारा हैं। ये सूरत हाल थी।
اور ہمارے ملنے والے اب بھی جنہوں نے سنا ہے تو ان کو اتنا افسوس ہوا کہ وہ بیچارے بیان نہیں کر سکتے تھے، لیکن انسان کیا کر سکتا ہے اس میں، برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے ساتھی کی علیحدگی کو، اللہ ہی صبر دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ فرماتا ہے کہ آپ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی، آپ حضرات سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے، انہیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ خاتون اول حضرت بی بی تو فاطمہ۔ گائز بیچ میں مجھے کٹ کرنا پڑا کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میں نہیں شیئر کر سکتا، نہیں دکھا سکتا۔ چلے میں تو آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں، لیکن میرے والد صاحب ہیں، میں کوئی چیز ایسی شیئر نہیں کرنا چاہتا کسی بھی قسم کی، تو مجھے بیچ میں کٹ کرنا پڑا۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ابو کو اب کسی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی ٹینشن نہیں، کسی قسم کی ابو کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، مطلب خاص طور پہ امی کی کوئی بھی جو بات ہے نا وہ ابو کے ساتھ نہیں کرنی جس سے ابو کو کوئی پرانی یاد آئے۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ، بہت ہمیں احتیاط برتنی پڑے گی، اور ہم سب بھائیوں کی بھی آپس میں یہ بات ہوئی ہے کہ ابو کا اب سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے، اور 26 کے بعد جو ہے نا وہ ابو کے ساتھ ہی زیادہ جو ٹائم ہے نا وہ سپینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں سے میں نے کٹ کیا وہاں پہ ابو دعا دے رہے تھے۔ ویسے تو ابو بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ دعا ابو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میری والدہ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربت نصیب فرما، جنت میں ان کے قریب فرما، ان کی قربت نصیب فرما، مطلب ان کے کلوز فرما۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، مجھے یہ کٹ کرنا پڑا۔ تو میری یہی کوشش تھی کہ میں آپ کو سب سے ملوا دوں، بچوں سے آپ کو ملوا دیا، ابو سے ملوا دیا، مجھے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں پچھلے 3 دنوں سے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل سے پوری کوشش ہے کہ ریگولر جو ولاگز ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں۔ آپ لوگ بھی میرے لیے اور میری پوری فیملی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ایان علی کی آواز سنی آپ نے، بہت شکریہ آپ کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔